بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ میری شادی کی پہلی رات تھی۔ میری بیوی نے کہا، خبردار مجھے ہاتھ نہیں لگانا۔ عجیب رات تھی، مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا میں کیا کروں۔ شادی کی پہلی رات ہی اس نے مجھے کہا تھا کہ مجھے ہاتھ مت لگانا، میں کسی اور سے محبت کرتی ہوں۔ تم کچھ بھی کر لو مگر میری محبت حاصل نہ کر پاؤ گے۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ میں اٹھا اور وضو کیا اور نماز کے لیے چلا گیا اور اپنے اللہ سے ذکر کیا۔ یہ کیسا امتحان ہے؟ مجھے ڈر تھا، اگر یہ صبح گھر گئی اور واپس نہ آئی تو میری عزت کا کیا ہوگا؟ یہ گھر میں ہی نہ کہہ دے کہ یہ نامرد ہے۔ اگر ایک بار تو سوچا کہ زبردست کرتا ہوں، گناہ نہیں میرے نکاح میں ہے، مگر دل نہیں مانا۔ میں نے اس سے بات کرنا چاہی مگر دل نہیں مانا۔ میں اس کی منت کروں میں سو گیا۔ اگر میں اسے کسی اور سے محبت تھی تو نکاح کے لیے ہاں کیوں کرتی، یا مجھے ہی بتا دیتی، اس سے رشتہ ختم کر دیتا، میری زندگی برباد تو نہ ہوتی۔ میں شادی پر ساری جمع پونجی لگا چکا تھا۔ صبح وہ اپنے گھر چلی گئی، کوئی بات نہیں ہوئی۔ 3 دن تک کوئی ہلچل نہیں ہوئی۔ 3 دن بعد اس کی امی کی کال آئی تو وہ میں لینے چلا گیا۔ میں نے وہاں پر بھی کوئی بات نہیں کی۔ وہ رات کو فون پر کسی سے بات کرتی تھی۔ میں نے پوچھا تک نہیں، میں نے اس سے سارے وقت میں بس ایک بار پوچھا تھا کہ طلاق چاہیے۔ اس نے کہا نہیں۔ اس کا فون پر جو عشق تھا اس کا مجھے کوئی مطلب نہیں تھا۔ 7 ماہ ایسے ہی گزر گئے۔ ایک دن اس نے پوچھا، ایک بات پوچھوں؟ میں نے کہا پوچھو۔ اس نے کہا، کیا آپ کو مجھ سے دیکھ کر طلب نہیں ہوتی؟ میں نے کہا 25 سال کنٹرول رکھا ہے تو تجھے کیا لگتا ہے اب نہیں رکھ سکتا؟ مگر آج بات کچھ اور تھی۔ میرے دوست نے مجھ سے کہا تھا تمہاری بیوی کسی اور مرد کے ساتھ کسی ہوٹل میں بیٹھی تھی۔ مجھے آج اس پر غصہ آ رہا تھا۔ میں نے اس کی عزت رکھی، اس نے میری عزت نہ رکھی۔ میں گھر کی طرف چل دیا، اس کو آواز دی اور اگر ایسا زوردار تھپڑ مارا کہ میری انگلائیاں اس کے منہ پر چھپ گئیں۔ اس کو کہا، اب تم اپنے گھر جاؤ اور آج سے میری طرف سے آزاد ہو۔ طلاق چاہیے ہو تو کہہ دینا، میرے ساتھ میرے گھر میں نہیں رہ سکتی۔ وہ عورت آج بھی اپنے گھر میں ہے۔ طلاق نہیں مانگی اس نے۔ جس سے عشق میں وہ پاگل تھی، اس نے اس کو اپنایا ہی نہیں، وہ بھاگ گیا۔ ایک دن روتی ہوئی اس کی کال آئی کہ مجھے اپنے نام سے محرم نہ کرنا، بس بھلے ہی مجھے اپنے پاس جگہ نہ دو لیکن طلاق مت دینا۔ بس ایک آخری خواہش پوری کر دو۔ میں نے اس کی آخری خواہش کا احترام طلاق نہیں دی۔ اس کے بعد مجھے 3 سے 4 سال لگے خود کو نارمل انسان بنانے میں، عورت پر یقین کرنے میں کہ ہر عورت اگر جیسی ہی نہیں ہوتی۔ پھر آخر میں نے دوسری عورت سے شادی کر لی۔ اب میرے 3 بچے ہیں۔ میری یہ بیوی بہت ہی نیک نکلی ہے۔ پتہ نہیں وہ 2-3 سال جو میں نے حوصلے سے گزارے، اس کی وجہ سے اللہ نے انعام کی صورت میں دیا کہ میں اب تھوڑی سی بھی ہمدردی کی بات کو سمجھنے لگتا تھا۔ میں ذرا سا بھی پریشان ہو جاؤں تو میری بیوی کی نیند اڑ جاتی ہے۔ اس کو مجھ سے عشق ہے اور بے انتہا عشق۔ اگر وہ پہلی عورت یہ عورت، میں تو وہی تھا، وہی ہوں۔ میری پہلے والی بیوی اب پاگل ہو چکی ہے، میرے نام لکھ لکھ کر چومتی رہتی ہے اور گلیوں میں پھرتی رہتی ہے۔ اسے اپنی ہوش نہیں رہی اب۔ لوگ اب مجھے کہتے ہیں میں ظالم ہوں، اس پر ظلم اتنے کیے کہ وہ پاگل ہو گئی۔ اب میں کیا کہوں لوگوں سے؟ حرام محبت کا مقدر ذلت ہی ہوتی ہے۔ ہوش کرو، حرام محبت کا مقدر ذلت ہے، بس ذلت۔ آپ سے امید ہے کہ آپ کو سٹوری اچھی لگی ہوگی اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔